مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم وہ چیزیں نہیں افورڈ کر سکتے جو مسلم لیگ نون افورڈ کر سکتی ہے یا پی ٹی آئی افورڈ کر سکتی ہے. نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ موجود ہے. مین اسٹریم میڈیا تو آج کل لفافے والے سین پہ چل رہا ہے. آپ کہیں واٹس ایپ پہ تو نہیں چل رہے؟ ہم لوگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے زیادہ ووٹ اس بار حاصل کریں گے. پاکستان نظریاتی پارٹی اپنے 75% ٹکٹس وہ نوجوانوں کو دے گی. تو آپ کے یہ لوگ اس قابل ہوں گے کہ لوگوں کو بریانیاں کھلائیں گے اور اپنی کیمپین چلائیں گے؟ جتنی بھی پچھلی تمام یہ چل رہی ہیں نا روایات ان کو تو ختم کرے گی. السلام علیکم، اسٹیٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ابرار اسلم. ناظرین، پاکستان اس وقت بہت سے اندرونی اور بیرونی مسائل کا شکار ہے. اسی دوران پاکستان الیکشنز کی طرف بھی ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. سیاسی درجہ حرارت کے اندر بھی ہمیں ایک اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب وطن واپس تشریف لا رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک تاثر یہ قائم کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے اگلے پرائم منسٹر ہوں گے. انٹرنیشنل سطح کی بات کی جائے تو اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر حماس اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ بھی جاری ہے. ان سبھی باتوں کے پیش نظر پاکستان نظریاتی پارٹی کیا سوچ رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی کشمیر کے جنرل سیکرٹری راجہ جواد اسد صاحب. اس کے علاوہ راجہ صاحب ایڈوائزر ہیں چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی شہیر سیالوی صاحب کے یوتھ کے معاملات کو لے کر. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام. راجہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان ہمیں اس وقت الیکشنز کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. الیکشنز کو لے کر آپ کی کیا تیاری ہے؟ پاکستان نظریاتی پارٹی کس حد تک الیکشنز کو لے کر تیار ہے؟ ابرار بھی پاکستان نظریاتی پارٹی اپنا الیکشن کمپین ہم نے کوئی 2 ہفتے پہلے شروع کر لی ہے اور ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں اور ہماری مکمل تیاری ہے الحمدللہ سے. پورے پاکستان سے ہمارے پاس کینڈیڈیٹس موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے زیادہ جو ہے وہ ووٹ اس بار حاصل کریں گے. مسلم لیگ نون سے زیادہ ووٹ حاصل کریں گے؟ باقی پارٹیوں کے ساتھ آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے باقی پارٹیوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اوپوننٹ ہے آپ کی؟ دیکھیں سینیریو کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے. اگر ہم بھی ایک جگہ پہ پروگرام کر رہے ہیں تو مسلم لیگ نون بھی وہیں پہ پروگرام کر رہی ہے. ریسنٹلی شیخو پورہ میں جلسہ ہوا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا. مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک جلسہ چھوٹا سا تھا اور الحمدللہ ہمارا کمپنی باغ میں سب سے بڑا جلسہ ہوا ہے. اسی طرح میاں صاحب آ رہے ہیں اپنا 21 کو اور 28 اکتوبر کو لاہور میں ہم سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. 28 اکتوبر کو آپ کا جلسہ ہے، 21 اکتوبر کو مسلم لیگ نون کا جلسہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جلسہ مسلم لیگ نون سے بڑا ہوگا؟ کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا جلسہ مسلم لیگ نون سے بڑا ہوگا؟ کیا بہت زیادہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کی پارٹی میں شامل آ رہے ہیں؟ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر تو ہمیں آپ کی پارٹی کی کوئی خاص پریزنس نظر نہیں آ رہی. دیکھیں مین اسٹریم میڈیا تو آج کل لفافے والے سین پہ چل رہا ہے. آپ کہیں واٹس ایپ پہ تو نہیں چل رہے؟ نہیں ہم لوگ میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں اور کچھ چینلز ہیں جو کوریج دے رہے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ سارے سیلف میڈ لوگ ہیں اور مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم وہ چیزیں نہیں افورڈ کر سکتے جو مسلم لیگ نون افورڈ کر سکتی ہے یا پی ٹی آئی افورڈ کر سکتی ہے یا کوئی اور جماعت افورڈ کر سکتی ہے. ہم اس طرح سے افورڈ نہیں کر سکتے. ریزن یہ ہے ٹیلی ویژن پہ آنے کا. اور دوسری چیز کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ موجود ہے اور اب جو ہے وہ ایک نوجوان نے ہمارے نوجوان نے وہ پورے اپنے علاقے میں جو ہے وہ اچھی طرح سے اپنی کمپین کی اور باقی جماعتوں کو وہ ٹکر دے رہے ہیں. آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ آپ کے منشور کے اہم نقطے کیا ہیں؟ وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارا انتخاب کیجیے، ہماری پارٹی کے اندر شامل ہو جائیے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کی بنائی ہوئی ایک جماعت ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ہمارے پاس تقریباً نوجوان ہیں. اسی طرح ہمارے جو منشور ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم تعلیم پہ جو ہے وہ تعلیمی اصلاحات کو بہتر کریں گے. پھر صحت کی پالیسی ہے، پھر حالیہ پالیسی ہے، اسی طرح اور کافی سارے نکات ہیں جس کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں. کیونکہ پچھلے 75 سالوں میں جو سب سے زیادہ معاملہ چلا ہے وہ آج جماعت نے اپنا چورن بھیجا ہے اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا کسی نے نہیں سوچا. ہم سب سے پہلے ہمارا تعلیم کا وہ منشور ہے، پہلا پوائنٹ ہی ہمارا تعلیم کا ہے. ہم تعلیم سے شروع کریں گے اور پاکستان کے تمام مسائل کا حل پاکستان نظریاتی پارٹی رکھتی ہے. پاکستان کے تمام مسائل کا حل پاکستان نظریاتی پارٹی کے پاس ہے. پاکستان کے کیا مسئلے ہیں؟ بڑے پاکستان کے کیا مسئلے ہیں؟ دیکھیں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے میں تو سمجھتا ہوں تعلیم اور دوسرا صحت کا.
یہ دونوں اگر ٹھیک ہوں تو اس کے بعد جو ہے آرام سے ہم اپنے جو باقی ہمارا منشور ہے اس پہ بھی عمل درآمد کریں گے، لیکن پرائرٹی بیس جسے کہتے ہیں وہ تعلیم اور صحت ہے۔ آپ کے منشور کے اندر ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ طلبہ تنظیموں کی بحالی چاہتے ہیں، ایسا کیوں چاہتے ہیں آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے، دیکھیں طلبہ تنظیمیں جو ہے وہ سیاست کی بنیادی نرسریاں ہوتی ہیں، اور پچھلے کچھ عرصے سے طلبہ تنظیموں کو جو بین کیا گیا ہے، ان پہ ریسٹرکشنز ہیں، اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں نہیں دیکھنا چاہ رہے، جو ہم سیل میڈ لوگ ہیں ان کو نہیں دیکھنا چاہ رہے اسمبلی کے ایوانوں میں، اور ان لوگوں نے طلبہ تنظیموں پہ پابندی لگوائی، اور جو سیل میڈ اور قابل اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں وہ یا سیاستدان ہیں وہ قوم کے سامنے نہیں آ سکے۔ طلبہ تنظیمیں جب موجود تھیں تو اس وقت جو لیڈرشپ سامنے آئی، جن میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ہمارے سامنے ہیں، شیخ رشید صاحب، احسن اقبال صاحب، جاوید ہاشمی صاحب، یہ بہت سے اس طرح کے ایسے اور بھی لوگ جو اس وقت ان طلبہ تنظیموں سے نکل کر سامنے آئے، ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ پھر انہی وڈیروں کی، جاگیرداروں کی، سیاستدانوں کی پارٹیوں میں شامل ہو گئے، انہی کی پارٹیوں کا حصہ بن گئے۔ تو جو سکل ان کے پاس آئی تھی، وہ طلبہ تنظیموں کے اندر جو لیڈرشپ کی سکل انہوں نے سیکھی تھی، اس کا ہمیں کوئی استعمال یا اس کا کوئی فائدہ ہمیں پاکستان کے اندر اس طرح سے نظر نہیں آیا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو نئے لوگ جو اس وقت پیدا ہوں گے تنظیموں کے اندر سے، وہ بھی سیاستدانوں کے ہاتھوں اسی طرح استعمال ہو جائیں گے اور انہی سیاستدانوں کی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ بات بالکل اٹل حقیقت ہے کہ یہ لوگ استعمال ہوئے ہیں، لیکن وہ زمانہ کچھ اور تھا، دور کچھ اور تھا، وہاں پہ استعمال کیا جا سکتا تھا۔ آج کل ہمارا بچہ شعور رکھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا اچھائی کس طرف ہے اور میرے جو ہے وہ برائی کس طرف ہے۔ اس وقت یہ سینیریو تھا کہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، لوگوں کے پاس اتنا نالج نہیں تھا، شعور نہیں تھا، اس وقت لوگ استعمال ہوئے ہیں، لیکن اب نہیں یہ لوگ استعمال ہونے والے۔ یہاں پر ایک بات میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ جب ابھی قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر جو طلبہ یونین ہے ان کی بحالی کی بات کی گئی، جب جس میں چیف جسٹس بھی شامل تھے، اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جب بہت سے ایسے لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا جو 80s کے اندر پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے تھے، ان کی جانب سے تو بہت شدید مخالفت کی گئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ طلبہ تنظیمیں تو دراصل یہ تو بدمعاشی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس وقت جب طلبہ تنظیمیں قائم تھی تو یونیورسٹیز کے اندر بھتہ لینا، طلبہ کو اغوا کرنا، طلبہ کو گولی مار دینا ایک عام سی بات تھی۔ ٹرانسپورٹروں کو تنگ کیا جاتا تھا، ڈرائیوروں سے بھتہ وصول کیا جاتا تھا، ان کو تنگ کیا جاتا تھا، اساتذہ کو ہراساں کیا جاتا تھا۔ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ طلبہ تنظیموں کی بحالی دراصل آپ لیڈرشپ قائم نہیں کریں گے، بلکہ آپ تو وہاں پر نئے قسم کی جو بدمعاشی کا کلچر ہے اس کو فروغ دیں گے۔ یہ تو آپ نے کچھ عرصہ پہلے کی بات بتائی ہے، کرنٹ سینیریو بھی ایسا ہے کہ یونیورسٹیز میں وہ علاقائی سے بنی ہوئی ہیں کمیونٹیز، وہ بدماشی کلچر عام ہے، لیکن طلبہ تنظیموں کے جب سیلف میڈ اسٹوڈنٹ لیڈر دیکھیں، سارے تو وہ ایک تالاب میں ساری مچھلیاں تو نہیں گندی ہو سکتی، کوئی ایک مچھلی گندی ہوگی اس کی وجہ سے پورا تالاب کو گندا گنا جاتا ہے۔ کوئی ایک اگر ان میں سے سیلف میڈ اسٹوڈنٹ لیڈر ایسا نکل آیا جو ان چیزوں سے جو ہے وہ باہر نکلنا چاہے گا، تو وہ پھر اس کو بڑے طریقے سے یوٹیلائز کرے گا، وہ ساری چیزیں آبزرو کرے گا، اور اس نے پھر وہ اپنی پالیسیز اچھے طریقے سے بنانی آپ خود بھی ایک طالب علم لیڈر رہے ہیں، آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، آپ کا تعلق بھی ایک سیاسی جماعت سے رہا ہے، آپ نے یہ ایک کلچر دیکھا بھی ہوگا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو طلبہ یونینز ہیں یہ انہی سیاسی جماعتوں کی، جو اس وقت سیاسی جماعتیں موجود ہیں، انہی کی ذیلی تنظیمیں بن جائیں گی؟ نہیں، اب نہیں یہ بنے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہی بات آ جاتی ہے، شعور آ گیا لوگوں میں، اب گلی میں گھومیں گے تھوڑا سا تو وہ بچہ سیاستدان بنا ہوا ہے۔ تو یہ سینیریو آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا، اور اس کا بھی کریڈٹ میں کسی حد تک عمران خان صاحب کو دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو جو سیاسی شعور ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے دیا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے یہ اس بار پاسبل نہیں ہوگا اپنا ذیلی تنظیموں والا، انہوں نے خود پھر اپنے اوپر محنت کر رہی ہے دوستوں نے۔ طالب علموں کے اندر شعور آ چکا ہے، تو یہ جو باشعور طلبہ ہیں آپ ان کو نمائندگی دیں گے، آپ کی پارٹی نمائندگی دیں گے؟ پہلے تو بہت سی سیاسی پارٹیاں دعویٰ تو بہت کرتی رہی ہیں کہ ہم طلبہ کو جو ہے نا اپنی پارٹی کے اندر نمائندگی دیں گے، لیکن اس طرح سے نمائندگی طالب علموں کو ملی نہیں ہے۔ تو آپ کی پارٹی کے اندر کیا نمائندگی ملے گی ان باشعور طلبہ کو؟ دیکھیں، اگر آپ ہمارا منشور دیکھیں تو وہاں پہ بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان نظریاتی پارٹی اپنے 75% ٹکٹس وہ نوجوانوں کو دے گی، اور الحمدللہ سے ہم نے ڈیلیور کیا، ہم نے دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ریسنٹلی 70%؟ 75%، جب یہ ریسنٹلی الیکشن اناؤنس ہوئے پنجاب میں، تو اپنا 120 سے زائد جو ہے وہ نوجوان قیادت ہم نے اس کو ٹکٹ دی ہیں، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ مین اسٹریم میں لایا۔ اسی طرح پاکستان نظریاتی پارٹی انشاءاللہ تعالی وہ اپنے جو جتنے بھی یہ ہیں نوجوان ان کو ٹکٹ دے گی۔
ये जो नए नौजवान हैं जिनको आप टिकट देंगे तो क्या ये अपनी इलेक्शन कैंपेन चला सकेंगे, इलेक्शन लड़ सकेंगे? पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन की इकोनॉमिक्स है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। आपको कॉर्नर मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, आपको जलसे करने पड़ते हैं, लोगों के पास जाना पड़ता है, आपको बहुत सा ख्याल करना पड़ता है, उनको बिरयानियाँ खिलानी खिलानी पड़ती हैं। तो आपके ये लोग इस काबिल होंगे कि लोगों को बिरयानियाँ खिलाएँगे और अपनी कैंपेन चलाएँगे? देखें, हमने बिरयानी वाला अपना वो काम नहीं करना। हमारे जितने भी स्टूडेंट लीडर्स हैं या हमारे टिकट होल्डर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं हमारे, वो सारे मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। हुँ, हुँ। और उन्होंने जो कॉर्नर्स मीटिंग अरेंज करनी है या अपना प्रोग्राम करने, उसमें हम लोग रिसेंटली लियाकत बाग में जलसा कर रहे थे और चेयरमैन पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी शेर हैदर मलिक सियालवी साहब की तरफ से ये गाइडलाइन थी कि यहाँ पे बिरयानी नहीं दी जाएगी। हुँ, ठीक है, हुँ। आपने अपना खाना साथ लेके आना है। और हम लोग जो बात रही जलसों की या कॉर्नर्स मीटिंग ऐसे की हैं, हमने पीछे भी की हैं, अभी भी कर रहे हैं। हमारे जितने भी दोस्त अहबाब का सर्कल होता है, हम उन्हें कह देते हैं यार अपने घर पे कॉर्नर मीटिंग करो और एक चाय का कप 100-200 बंदे को पिलाना कोई बड़ी बात नहीं है कि एक चाय का कप पिला देते हैं वो हमारे दोस्त अजीज ही। आपकी पार्टी एक नज़रियाती पार्टी है, अगर आप हुकूमत कायम करते हैं तो जो उम्मत मुस्लिमा के बड़े मसले हैं इनके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ होगा? हमने देखा है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर बहुत से अरब ममालिक जो थे इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर रहे थे, बहुत सी ऐसी बातें चल रही थी मीडिया के ऊपर कि फ़लाँ मुल्क जो है इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना चाह रहा है, उस जानिब बढ़ रहा है। लेकिन अब इस वक्त एक हमास के दरमियान और इसराइल के दरमियान एक जंग जारी है, तो ये जो मसाइल हैं उम्मा के बड़े मसाइल हैं, इनके ऊपर आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं इनके ऊपर? देखें, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का ये वाज़िया मौक़िफ़ है और हमने हुकूमत को भी इसके बारे में जो है वो लेटर इरसाल किया है कि ओआईसी का इजलास जो है वो फ़लस्तीन में बुलाएं और वहाँ पे फिर जुम्मा है कि जो नमाज है वो सारे मस्जिद अक्सा में पढ़ें। हुँ, जब हुँ। 57 इस्लामी ममालिक के वज़रा वहाँ पे मस्जिद अक्सा में जुमा पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल दुनिया पे एक बात जाएगी कि ये पहले ज़रा अलग थे, अब ये एक मुट्ठी की मानंद हो गए। और फिर जो है फ़लस्तीन का हल है जो आज़ादी का, वो यही है कि सारे मुस्लिम जितनी भी मुस्लिम मुस्लिम उम्मत है। ये जो 57 ममालिक जिनको आप मस्जिद अक़सा में इकट्ठा करना चाह रहे हैं, आपको पता है कि इनका हरम में इकट्ठे होना मुश्किल है। एक-दूसरे के शदीद मुखालिफ हैं, इनमें से बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर चुके हैं और बहुत से लोग करना चाहते हैं। खुद सऊदी अरब के बारे में बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी थी कि वो भी इसराइल के साथ आहिस्ता-आहिस्ता ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये जो ममालिक हैं, इनका तो एक जगह पर वहाँ इकट्ठा होना मुश्किल है, वहाँ पर ये कैसे इकट्ठा होंगे? देखें, जब कभी भी ओआईसी का इजलास बुलाया जाता है तो वहाँ के में सारे इस्लामी ममालिक के जो है वज़रा शिरकत हुँ, करते हैं। हुँ। अगर इसी तरह बुलाया जाए ना फ़लस्तीन में, तो वहाँ पे भी ये शिरकत करेंगे। ठीक है, जब ये शिरकत करेंगे तो उस वक्त इंटरनेशनल दुनिया पे एक पॉजिटिव फेस जाएगा उम्मत मुस्लिमा का हुँ, हुँ। कि ये सारे अब इकट्ठे हो गए। तो इसका फिर वहाँ पे एक हल भी बनाया जाएगा कि एक फ़ोर्स बनाई जाए। हुँ, ठीक है, हुँ। चूँकि ये कोई अरब और अजम का मसला नहीं है जो हुँ, हुँ। फ़लस्तीन वाला है, ये तो पूरी उम्मत का मसला है। ठीक है, और पूरी उम्मत को मुत्तहिद होना बड़ा ज़रूरी है इस मामले पे। हुँ, हुँ। और फिर हुकूमत, बल्कि ये जितने भी 57 इस्लामी ममालिक हैं, ये एक फ़ोर्स बनाएँ और फिर जो है वो अच्छे तरीके से इसको लेके चलें उस फ़ोर्स को। एक फ़ोर्स इन्होंने बनाई तो थी, जनरल राहिल शरीफ साहब को जिस फ़ौज का सरबराह बनाया गया था, उस फ़ौज का क्या बना? जो जनरल राहिल शरीफ को बनाया गया था उस वक्त मामला ये था, बल्कि अभी भी वही सिनेरियो चल रहा है तकरीबन, कि जो ममालिक दूसरे ममालिक के दबाव में वो ये फैसले नहीं ले सकते। हुँ, हुँ। अब जब 57 इस्लामी ममालिक एक फैसला करेंगे ना, तो वो सबको कबूल करना पड़ेगा। ये जिस इत्तेहाद की बात आप करते हैं कि 57 ममालिक को इकट्ठे होना चाहिए, कौन से मुल्क हैं, कौन ये करेगा? कौन से मुल्क आपको लगता है कि इसमें किरदार अदा कर सकते हैं? कौन से मुल्क ऐसे हैं मुसलमान, जिनको इनिशिएटिव लेना चाहिए और इन सबको इकट्ठा करना चाहिए? सबसे पहले पाकिस्तान को इस बात पे स्टैंड लेना चाहिए। हुँ, हुँ। ठीक है, पाकिस्तान स्टैंड ले, उसके साथ फिर देखें मुल्की तल्कात हमारे तुर्की के साथ मौजूद हैं। ठीक है, सऊदीया के साथ मौजूद हैं। तो ये हुकूमत करे ना उनके साथ, उनको ऑन बोर्ड ले और ये सारे फिर इस पे करें काम। इनके ये करेंगे तब जाकर जब आवाम थोड़ी सी इनको अपना रिएक्शन दिखाएंगी। और मैं आवाम को भी अपना मीडिया के वसत से ये बताता हूँ कि आप अपने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको भी फोर्स करें कि ओआईसी का इजलास वहाँ पे बुलाएं। फिर जाके जब ये सिफारिशात जाएंगी तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये ओआईसी का इजलास
پاکستان کو انیشیٹو لینا چاہیے. آپ یہ سمجھتے ہیں پاکستان، آپ خود کشمیری ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مسئلہ کشمیر کے اوپر امت مسلمہ کا کیا موقف ہے. مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی امت مسلمہ آپ کو پاکستان کے ساتھ اس طرح سے کھڑی ہوتی نظر نہیں آتی جس طرح سے ہم چاہتے ہیں. مسئلہ کشمیر کو لے کر بھی ان کا موقف واضح نہیں ہے. تو پھر کس طرح سے پاکستان فلسطین کے مسئلے کے اوپر سب کو اکٹھا کرے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ آج کل بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے. ہوں. اسی طرح جو کشمیر کو مین سٹریم میڈیا پہ نہیں دکھایا جا رہا. ٹھیک ہے، ہمیں تو گراؤنڈ ریالٹیز پتہ ہیں، یہاں سے ہمارے جو ہے فضائی فاصلہ 10-20 کلومیٹر کے، ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے. لیکن جب مین سٹریم میڈیا پہ اس طرح کا معاملہ ہائی لائٹ ہوگا نا، تو پھر جا کے اس کے بھی سلوشن کی طرف آئیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان نظریاتی پارٹی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقتدار دیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ جو ہے یہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کو آزاد کروائیں گے، اور الحمدللہ سے ہمارے پاس پالیسی موجود ہے. آپ کے پاس پالیسی موجود ہے یہ کرنے کی. الحمدللہ. اچھا، اب آزاد کشمیر کی طرف آتے ہیں. بڑے مسئلوں کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، آپ کا تعلق بھی چونکہ آزاد کشمیر سے ہے. آزاد کشمیر کے اندر اس وقت ایک تحریک ہمیں، ایک عوامی احتجاجی تحریک ہمیں نظر آ رہی ہے جو کہ ہمیں سول نافرمانی کی جانب بڑھتی ہوئی تحریک نظر آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکسز کو لے کر، آٹے کی قیمتوں کو لے کر، بجلی کے بلات کے اوپر ٹیکسز کو لے کر ایک تحریک موجود ہے، اور اس تحریک کے اوپر ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ خواتین بھی سڑکوں پر نظر آئی. حکومت کی جانب سے ایک دو جگہوں کے اوپر تھوڑا لاٹھی چارج بھی کیا گیا، آنسو گیس شیلنگ بھی کی گئی، بہت بڑے پیمانے پر نہیں، لیکن ان کو مظاہرین کو ڈسپرس کرنے کے لیے یہ حکومت کی جانب سے ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی، جیسے کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے لیے ہیں. تو اس احتجاج کو لے کر، آزاد کشمیر کے اندر ہونے والے اس احتجاج کو لے کر آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں ہم لوگ تو میں نے ریسنٹلی بھی ایک میڈیا ٹاک کی، اس میں بھی یہ کہا ہے کہ جہاں پہ حکومت نے لاٹھی چارج اور یہ شیلنگ کروائی ہے بڑا غلط عمل تھا. دیکھیں پاکستان کا آئین اور قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک پرامن احتجاج کہیں پہ کسی جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں. اور حکومت اب ان کے دیکھیں مطالبات ہمارے دیکھیں کہ سب سے پہلے بجلی کا ہے، وہ بڑا جائز سا مطالبہ ہے. اور اگر جی بی کو 7 روپے یونٹ مل رہی ہے، آزاد کشمیر کو 60 روپے مل رہی ہے، تو دیکھیں کشمیریوں کو کس بات کی سزا ہے. اور ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ جو بجلی اور آٹے کا معاملہ، یہ کشمیریوں کے جائز حقوق ہیں. ہم لوگ اپنے حقوق ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اپنے حق کی بات کر رہے ہیں، اور یہ حکومت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو آپ کی پارٹی اس احتجاج میں شامل ہے؟ بالکل شامل ہے. اور ہم لوگ ریسنٹلی بھی ہم نے بھرپور حمایت کی ہے، اور آئندہ بھی اگر کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ ہوتا ہے بجلی کے معاملے پر یا آٹے کے پہ، تو ہم لوگ اس کی بھرپور حمایت کریں گے. آزاد کشمیر کے اندر آپ اپنی پارٹی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آزاد کشمیر میں چونکہ پاکستان سے جو پولیٹکس ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے، اور انشاءاللہ اگلے 5-7 سالوں میں جو ہے وہ ہم اس میں بھی اچھے طریقے سے سامنے آئیں گے. ریسنٹلی لوکل باڈیز میں ہم اچھے طریقے سے سامنے آئے، جنرل الیکشن میں بھی ہم اچھے طریقے سے سامنے آئے، لیکن ہم وہ گورنمنٹ بنانے کے پوزیشن میں نہیں ہوں گے، البتہ اپوزیشن میں بیٹھنے کی پوزیشن میں ہوں گے. نیکسٹ الیکشن جو آزاد کشمیر میں ہوں گے اس کے بعد آپ اپوزیشن میں ہوں گے. اپوزیشن میں کیوں ہوں گے؟ آپ نے کہا کہ ہم پاکستان کے اندر الیکشن جیتنے جا رہے ہیں، تو جو پارٹی پاکستان کے اندر حکومت قائم کرتی ہے، روایت تو یہی ہے کہ وہ بھی آزاد کشمیر کے اندر وہی حکومت قائم کرتی ہے. تو آپ کیوں یہاں پر اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ آپ روایت کے خلاف کیوں جائیں گے؟ دیکھیں پاکستان نظریاتی پارٹی انشاءاللہ تعالی یہ تو جتنی بھی پچھلی تمام یہ چل رہی ہیں نا روایات، ان کو تو ختم کرے تو گی. یہ روایت تو آپ کے حق میں ہے، یہ روایت تو آپ کو نہیں توڑنی چاہیے، کیونکہ جو حکومت اگر آپ وہاں پہ حکومت بنائیں گے تو آپ کو یہاں پر بھی آپ کی حکومت بن جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس روایت کو توڑیں گے جو آپ کے حق میں ہے. ابھی معاملہ یہ ہے کہ کشمیر کے میں وہ جماعت کی پولیٹکس نہیں ہے، یہاں پہ شخصی پولیٹکس ہے، ایک شخصیت کی ہے. ٹھیک ہے، اور شخصیت ہے، برادری ہے. برادری ہے، بس زیادہ شخصیت ہے، پارٹی نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے. بس یہ وہ فلاں صاحب میرے رشتہ دار ہیں تو میں نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. اور یہاں پہ ہمیں ڈیولپ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. میں یہ میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، آن گراؤنڈ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ابھی بھی ہماری ایفرٹس جاری ہیں اور بڑی تیزی سے جاری ہیں، اور یہ نیکسٹ بھی انشاءاللہ جاری رہیں گی. اور ہم لوگ انشاءاللہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، 3-4 سیٹیں تو ہماری پکی ہوں گی. چلیں، اب وقت ہمارے پاس مختصر ہے، آخر میں آپ کا کوئی پیغام ہو پاکستان کے لوگوں کے لیے، آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کے لیے صرف میرا ایک شارٹ سا پیغام ہے. دیکھیں یہ پاکستان نظریاتی پارٹی نوجوانوں کی پارٹی ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں. اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ تمام دوست جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور گراؤنڈ میں بھی یہ فلسطین والے معاملے پہ اپنی آواز اٹھائیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور ہمیں اس کی سب سے زیادہ جو ہے وہ اٹینشن، ہماری توجہ وہاں پہ ہونی چاہیے.
بہت شکریہ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ راجہ جواد اسد صاحب، پاکستان نظریاتی پارٹی کشمیر کے جنرل سیکرٹری، جن کا یہ کہنا تھا کہ امت مسلمہ کو 57 ممالک کو اکٹھے ہو کر مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ ادا کرنا چاہیے، جس سے اتحاد کا ایک پیغام پوری دنیا کے اندر جائے گا، اور اسرائیل کے پاس بھی ایک اتحاد کا پیغام جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو لے کر بھی ان کے پاس ایک پالیسی موجود ہے، اس کا حل بھی ان کے پاس موجود ہے، اور پاکستان کے اندر آئندہ آنے والی حکومت پاکستان نظریاتی پارٹی بنائے گی۔ ان کا یہ کہنا ہے، ان کی باتوں میں کس حد تک سچائی ہے وقت اس کو ثابت کرے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابرار اسلم کو اجازت دیجیے، اگلے مہمان کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔